السلام علیکم۔ اجماع سیریز کے ناظرین کے لیے آج ہم انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے مولانا محمد یعقوب بلند شہری صاحب سے، جو نہ صرف مظاہر العلوم کے حوالے سے بلکہ دیوبند اور ندوہ کے علماء کے حوالے سے بھی پورے ہندوستان میں پہچانے جاتے ہیں، اور سعودی عرب میں آپ کا چونکہ مستقل آنا جانا رہتا ہے، اس لیے آپ کی ایک عالمی شخصیت ہے۔ جناب مولانا محمد یعقوب بلند شہری صاحب، یہ شادیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوں، کیا ان میں شرکت کرنا جائز ہے؟ دیکھیے، شادی ایک عبادت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو وہ شادی اسی وقت عبادت رہے گی اور عند اللہ مقبول رہے گی جبکہ مکمل طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے طریقے کے مطابق ہو۔ صرف ایجاب و قبول تو ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو شادیوں میں غیر شرعی غیر اسلامی رسومات ہیں، بے تحاشا جہیز کا لین دین ہے، بڑے بڑے شادی پیلسوں میں شادی کی تقریبات ہیں، ان میں لاکھوں کروڑوں روپے کا اسراف ہے۔ ایک طرف امت کی ہزاروں لاکھوں بیٹیاں وسائل نہ ہونے کی وجہ سے نکاح جیسی سنت سے محروم ہے، دوسری طرف چند دولت مند لوگ دولت کا ناجائز اور غلط استعمال کرتے ہوئے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیوں میں لاکھوں کروڑوں روپے اسراف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور فضول خرچی کرنے والوں کی تقریبات میں شریک ہونے والے بھی اسی حکم میں آتے ہیں۔ لہذا ہر مومن کو، ہر مسلمان کو، ہر محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم امتی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود بھی ایسی شادیوں سے مکمل پرہیز کرے اور جتنا ممکن ہو سکے ایسی شادیاں کرنے والوں کو روکے، ان سے انہیں باز رکھے اور صحیح اسلامی طریقے پر شادی کرنے کی انہیں دعوت دے، اور خود مکمل اجتناب اور پرہیز کرے اور ایسی شادیوں کا سوشل بائیکاٹ کرے۔ جزاک اللہ۔ مولانا، ایک چھوٹا سا سوال یہ تھا کہ ہم جو مہم لے کر اٹھے ہیں کہ لوگوں کو ایسی شادیوں میں شرکت سے روکیں، اس کی سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی فلاں عالم کے بیٹے کی شادی تو بڑے شادی خانے میں ہوئی، فلاں عالم کی بیٹی کی شادی تو ایسے ہوئی، تو اب ہم کیا جواب دیں لوگوں کو؟ دیکھیے، شادی کسی عالم کے بیٹے اور بیٹی عالم کی سنت نہیں ہے۔ شادی سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے النکاح من سنتی، میری سنت فرمایا ہے، تو اس میں ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور آپ کی تعلیمات کی طرف دیکھنا ہوگا۔ کسی عالم کے یا کسی خواص کے غیر شرعی غیر اسلامی عمل سے یہ دلیل اور حجت ہمارے لیے نہیں بنے گی کہ ہم بھی غیر شرعی اور غیر اسلامی عمل کریں۔ کسی بھی عوام ہو یا خواص، علماء ہوں یا غیر علماء، کسی کا بھی عمل اگر خلاف سنت ہے تو عند اللہ وہ مردود ہے، وہ عند اللہ مقبول نہیں ہے، مردود ہے۔ اس لیے ہمیں دلیل حجت اپنے بچاؤ کے لیے وہاں سے نہیں لینی چاہیے۔ ہمیں آخرت میں اللہ کے حضور میں جواب دہی کو سامنے رکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ عمل بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جس کو ایک عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں پیش فرمایا ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ ہمیں دلیل وہاں سے پکڑنی چاہیے، ہمیں کسی عالم یا کسی غیر عالم اگر وہ غیر اسلامی غیر شرعی عمل کر رہا ہے وہاں سے دلیل نہیں لینی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ مولانا۔